قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبدي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والصولة الهيدرية والعصبة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار الباقرية والعلوم الجعفرية والحلم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء والجزع على الحسين عليهم السلام فإنه فيه مأجور صلوات پڑھیے محمد علیہ عزیزان گرامی قدر موالیان حیدر کرار عاشقان رسول علیہ رسول علیہ السلام جب سے فلک پر 1448 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر فرش مجلس پر فرش عزا امام حسین علیہ السلام پر تشریف لا رہے ہیں اور آپ کا فرش عزا پر تشریف لانا آپ کے عشق کو بتلا رہا ہے آپ کی محبت کو بتلا رہا ہے آپ کی مودت کو بتلا رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ حسین ہم نے آپ کو کل بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا ہم نے آپ کو آج بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے اس لیے کہ تنہا وہ چھوڑتا ہے جسے اپنے عشق پر اعتبار نہ ہو جسے اپنی محبت پر یقین نہ ہو ہمیں تو یقین ہے کہ عالم ذر میں ان کی ولایت کی گواہی دی ہے تو شیعہ بنے ہیں ماں کے شکم میں آئے تو تصویر انہوں نے بنائی زندگی ملی تو قسمت کو انہوں نے سنوارا ہے موت آئی تو ان کی محبت نے موت کو شہادت بنایا ہے قبر میں پہنچے تو تاریکی قبر کو اپنے نور سے منور انہوں نے کیا ہے حشر میں وہ ملیں گے صراط پر وہ ملیں گے میزان پر وہ ملیں گے سلسبیل پر وہ ملیں گے در جنت پہ وہ ملیں گے جب کسی موقع پر ہم ان کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں تو کسی جگہ پر وہ ہمیں نہیں بھولتے ہیں عزیزان گرامی قدر تمہیدی گفتگو روزانہ کی گفتگو تھی اور آج یہ ہماری تیسری تقریر اور آخری تقریر ہے اور کل انشاءاللہ مولانا تشریف لائیں گے اور وہ تقریر جو ہے وہ کریں گے مولانا غلام باز صاحب خان صاحب انشاءاللہ اگر یاد رہا تو آخر تقریر میں بھی میں اس بات کا اعلان کر دوں گا کہ کل بھی انشاءاللہ تقریر ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کی ہماری آخری تقریر ہے تو اب کل مجلس جو ہے وہ نہیں ہے کہ کل بھی مجلس ہے انتظامیہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ یہ اعلان ہے تو اعزان گرامی قدر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
یہاں سے ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور میں چاہوں گا کہ آپ تک گفتگو کو اپنی پہنچا سکوں، اور بالکل تازہ ترین گفتگو ہوگی کہ اللہ کے امام نے ارشاد فرمایا ان الجزاء والبکاء مکروہ، ان البکاء والجزاء مکروہ، کہ بے شک گریہ کرنا، بے شک رونا اور بیتابی کرنا ہر دنیا کے امور میں، جتنے بھی دنیا کے امور ہیں تمام امور میں گریہ کرنا، بے قراری، بیتابی کرنا انسان کے لیے مکروہ ہے، ما خلی البکاء والجزع علی الحسین، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے رونا، امام حسین کے لیے بے قرار ہو جانا، امام حسین کے لیے تڑپنا، فَإِنَّهُ فِيهِ مَاجُورٌ، کہ اس میں اللہ نے اجر کو رکھا ہے، اس میں اللہ نے ثواب کو رکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدری، جو آپ کے آنسو ہیں، میں آ گیا منزل پر اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور مجھے باتیں بہت زیادہ بیان کرنی ہیں، لہٰذا میں آپ کا وقت جو ہے وہ مجمع کے آنے کے چکر میں کہ مجمع آئے اور وہ شروع کروں، لہٰذا میں سیدھے شروع کر رہا ہوں۔ جتنے بھی آئے ہیں میرے لیے لائق محترم ہے، لائق احترام ہیں، اور آپ سننے کے لیے آئے ہیں بر وقت، تو میرا بھی فریضہ یہ ہے کہ میں فوراً آغاز کروں بیان کا، کہ لگے کہ جی صاحب یہ آنسو کیا ہے۔ روز اول سے بیان کرتا چلا رہا ہوں کہ ان آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ رومال جناب سیدہ میں جگہ پاتا ہے، بدلے میں جنت پاتا ہے۔ مسلسل تیسرا روز ہے اور آج بھی یہیں سے آغاز کر رہا ہوں کہ ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے کہ جو حسین کے غم میں نکلتے ہیں۔ عزیزو، کل کہا تھا آپ کی بارگاہ میں کہ کسی امام نے، ہمارے کسی ائمہ نے، کسی امام نے یہ نہیں فرمایا ہے اتنا مال دے دیں گے، اتنی جائیداد دے دیں گے، اتنی زمین دے دیں گے، اتنا علاقہ دے دیں گے اگر حسین پر رو گے۔ عزیزان گرامی قدر، کیوں کہ لگے اس لیے کہ متاع دنیا آنسوؤں کی قیمت بن نہیں سکتی ہے۔ بھئی ان آنسوؤں کی قیمت متاع دنیا، مال دنیا ہو نہیں سکتی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی قدر، ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے کہ آنسوؤں کی قیمت ہے رومال جناب سیدہ۔ اب اگر کسی کو شک ہو کہ بھیا یہ آنسو رومال میں پہنچتا ہے کہ رومال میں نہیں پہنچتا ہے، تو اپنی خام خیالی اپنے ذہن سے نکال دے۔ بھئی رومال میں یہ آنسو پہنچتا ہے اور اس کی دلیل ہے کامل الزیارات ہے۔ کامل الزیارات میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یہاں سے بیدار ہو جائیے، بیان میں نے شروع کر دیا ہے، اب آپ کی توجہ مجھے پڑھواتی چلی جائے گی کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حلال کائنات نے، مولائے کائنات نے، مشکل کشا علی نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ امام حسین کے اوپر علی کی نگاہیں جا کے ٹکی ہیں، عین اللہ نگاہیں حسین کو دیکھ رہی ہیں، اور حسین پر نگاہیں ٹکنے کے بعد علی مرتضیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ علی حسین کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، یا عبرت کل مومن، اے ہر مومن کے آنسو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے محسوس نہیں کیا میں آپ کو آنسوؤں کی عظمت بیان کر رہا ہوں کہ یہ آنسو ہیں کیا جنہیں یہ لگتا ہے کہ یہ آنسو نہیں بخشوائیں گے؟ ارے پہلے آنسو کو سمجھو تو صحیح۔ کہ لگے کامل الزیارات ہیں، محدث ابن قولوی قمی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں علی نے ارشاد فرمایا، میرے مولا نے حسین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، یا عبرت کل مومن، اے ہر مومن کے آنسو۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ سنا، فقال یا ابتا، اے بابا کیا مجھے کہہ رہے ہیں؟ انا، فقال نعم، کہاں بیٹا تجھے کہہ رہا ہوں۔ بہت توجہ چاہوں گا، بھئی کس کو دیکھا ہے علی نے؟ کہ علی نے حسین کو دیکھا ہے۔ بہت توجہ، علی کسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ حسین کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، اے ہر مومن کے آنسو۔ بھئی یہ علی کون ہے؟ کہ علی وہ ہے جسے دیکھنا عبادت ہے۔ بھئی علی دیکھ رہے ہیں نا، علی کون ہے؟ کہ لگے علی جسے دیکھنا عبادت ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بھئی نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ النظر الی علی عبادہ، کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر آپ اکثر محدثین کو دیکھیں گے، اکابرین محدثین کو دیکھیں گے، اکثر اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اگر آپ دیکھیں گے، اور علماء اسلام نے جو کثرت کے ساتھ حدیث نقل کی ہے، اس میں یہی جملے
موجود ہے النظر الی علی عبادہ، کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی علی عبادہ۔ البتہ بعض مقامات پر ایک جملے کا اضافہ مل جاتا ہے، وہ جملہ کون سا ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر رسول یہ فرما رہے ہیں النظر الی علی عبادہ، کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، علی کے ہاتھوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے شانوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے پہلو کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ارے یہی تو وجہ ہوئی کہ خیبر کے میدان میں کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ علی کے ہاتھوں کو تو دیکھیے، تو علی نے، رسول نے کہا تھا ارے ہاتھوں کو کیا دیکھتا ہے، پیروں کو دیکھ۔ اب عزیزان گرامی قدر کیا کہا کہ لگے علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب میں ہوں اندھا، میں پہنچ گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور جانے کے بعد میں نے رسول اللہ سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو دکھائی نہیں دیتا، میں تو اندھا ہوں، میں کیا عبادت سے محروم رہ جاؤں؟ بہت توجہ چاہوں گا، میں عبادت سے محروم رہ جاؤں؟ رسول نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ۔ اللہ اکبر، کہ لگے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب یہ لفظ ذکر کا کمال کیا ہے؟ کہ لگے لفظ ذکر کا کمال یہ ہے کہ جو بول سکتا ہے وہ بول لے۔ بہت توجہ چاہوں گا بھئی، لفظ ذکر کا کمال کیا ہے؟ کہ لگے لفظ ذکر کا کمال یہ ہے کہ جو بول سکتا ہے وہ بول لے، جو سن سکتا ہے وہ سن لے، یعنی جو بول نہیں رہا ہے وہ ذکر علی سن لے، اور جو سن نہیں سکتا ہے وہ بول دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا ذکر علی کرنا عبادت ہے، آپ کا ذکر علی سننا عبادت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ہے، بہت توجہ، میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوں، بہت قیمتی باتیں عرض کروں گا، یہ آپ سب کی سنی ہوئی باتیں ہیں کہ عزیزان گرامی قدر کہ اللہ کے ساتھ ایک آدمی وہ ہے کہ جو اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، نہ سننا جانتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے، نہ دیکھنا جانتا ہے۔ اب وہ پہنچ گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ بھئی ٹھیک ہے وہ نہیں بول سکتا ہے، ارے رسول اللہ تو دل کی باتوں سے واقف ہیں، رسول اللہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہنے کے لیے آئے۔ بہت توجہ چاہوں گا بھئی، ایک اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ بھئی اندھا کہے گا آنکھیں نہیں ہیں، بہرا کہے گا کان نہیں ہے، گونگا کہے گا زبان نہیں ہے، اب کون کہے گا کہ دل نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو۔ میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ لگے کون ہے جو کہے گا کہ دل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس دل ہے وہ علی سے محبت کرے، جس کے پاس دل ہے وہ علی سے محبت کرے، یعنی علی دل والوں کا ہے، کنجوسوں کا نہیں ہے۔ کہ لگے کہ جی صاحب چلیے میں پڑھ رہا ہوں آگے، تقریر اب آگے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ، اور یہاں سے بالکل کوشش کروں گا کہ انسنی باتیں بتاؤں۔ کہ لگے کہ صاحب نگاہ امام حسین علیہ السلام پر ٹکی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد عرض کیا یا عبرت کل مومن، اے ہر مومن کے آنسو۔ فوراً حسین نے کہا بابا جان کیا مجھے کہہ رہے ہیں؟ میں مومن کا آنسو ہوں۔ فرمایا ہاں بیٹا تو مومن کا آنسو ہے۔ بھئی کیا فرمایا؟ یا عبرت کل مومن، اے ہر مومن کے آنسو۔ تو یہ آنسو کون ہے؟ یہ مومن کا آنسو کون ہے؟ کا آنسو ہے حسین، اور سیدہ ہے حسین کی ماں۔ مجھے بتائیے یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ حسین کو آغوش میں نہ لے؟ اب یہ بحث مجھ سے فون پہ کر لیجئے گا، یہاں نہیں کر پاؤں گا آپ سے بحث، فون پہ کر لیجئے گا مجھ سے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ نے آنسوؤں کو حسین بنا دیا ہے تو آپ کریے گا بعد میں، مجھے تقریر آگے بڑھانی ہے۔ کیا فرمایا؟ یا عبرت کل مومن، اے ہر مومن کے آنسو۔ بھئی کیا ہے آنسو؟ آنسو کون ہے؟ کہ لگے آنسو ہے حسین، اور سیدہ ہے حسین کی ماں۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں اپنے لال کو آغوش میں نہ لے؟
اللہ اکبر، ذرا جاگیے گا خدا کے لیے، بیدار ہوئیے گا. کہ لگے یا عبرت کل مومن، اے ہر مومن کے آنسو. بہت توجہ عزیزو، یاد رکھیے گا علی کو کتنا احساس تھا کربلا کا. اب میں یہ زمین کی بات کر رہا ہوں، عالم الست کی بات نہیں کر رہا، عالم ارواح کی بات نہیں کر رہا. علی کو کتنا احساس تھا کربلا کا کہ علی نے اپنی تنہائی کی عبادت، جسے نماز تہجد کہتے ہیں، اس نماز تہجد میں کربلا کے لیے 16 سے 17 برس تک عباس کو مانگا ہے. میرا جملہ پڑھ دیا، حساب دے دوں. کہ لگے علی نے 16 سے 17 برس تک اپنی تنہائی کی عبادت نماز شب میں غازی کو کربلا کے لیے مانگا. نہیں سمجھائیے، میں حساب دیے دیتا ہوں آپ کی بارگاہ میں. 16 سے 17 برس تک. بھائی بی بی یاد رکھیے گا، بھائی یہ شرف جو ہے وہ ماں اور بیٹی کو ہی ملا ہے. جب تک ماں زندہ رہیں رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی، جب تک بیٹی حیات رہیں علی نے دوسری شادی نہیں کی ہے. اللہ جانے آپ کیسے سن رہے ہیں بھائی، یہ فضیلتوں کی معراج ہے. کہ لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہ لگے بی بی صدیقہ طاہرہ کی جو شہادت ہے وہ کتنی ہجری میں ہے؟ سن 11 ہجری. اور 11 ہجری کے بعد آئی ہیں بی بی ام البنین خانہ علی میں. بھائی جب بی بی چلی گئی ہیں، اسی کے تو بات کہا تھا کہ ایسا خاندان عقیل ڈھونڈو، ہے نا، کہ جو بڑا شجاع ہو، بہادر ہو، ایک ایسا بیٹا ہو. تو اب کب شہادت ہے؟ شہادت ہے سن 11 ہجری میں. 11 میں ملائیے 17، جلدی جلدی ملاتے جائیے گا. 11 میں ملائیے 17، کتنی ہجری آ گئی؟ علیہ السلام 28 ہجری. 28 ہجری میں ہے مولا کی ولادت، اور 28 میں ملا دیجئے 33، ہو گیا سن 61 ہجری. 61 ہجری میں ہے شہادت. اللہ اکبر، اذان گرامی قدر. میں حساب پیش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں. بھائی کربلا میں مولا عباس 33 سال کے تھے نا. کہ لگے 11 ہجری میں شہادت کے بعد بی بی صدیقہ طاہرہ. اسی لیے میں نے کہا 16 سے 17 برس تک. اب چونکہ وہ مہینوں کا فرق ہے نا، لہذا میں نے 1 سال نہیں کہہ دیا کہ 16 کہہ دوں یا 17. 16 سے 17 برس تک. بھائی 11 کے اندر جب آپ 17 ملائیں گے تو ہو جائے گی 28. 28 ہجری میں مولا عباس کی آمد ہے. 28 میں ملائیے 33، ہو جائے گا سن 61 ہجری. 61 ہجری میں غازی عباس لمبردار کی شہادت ہے. بہت توجہ چاہوں گا، 11 سے لے کر 28 تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ کہ لگے 17 سال. 16 سے 17 سال تک، 16 سے 17 سال تک آپ نے محسوس نہیں کیا میں کچھ کہہ رہا ہوں. علی اپنی تنہائی کی عبادت، اکیلے کی عبادت میں اللہ سے 16 سے 17 برس تک غازی عباس کو مانگتا رہا کربلا کی خاطر. تو مجھے کہنے دیجئے علی کو کتنا احساس تھا کربلا کا کہ علی مومن کے آنسو میں حسین دیکھتے تھے، عباس کے وجود میں کربلا دیکھتے تھے. نہیں ابھی حق ادا نہیں ہوا ہے کہ مومن کے آنسو میں حسین دیکھتے تھے، مومن کے آنسو میں علی حسین دیکھتے تھے، عباس کے وجود میں کربلا دیکھتے تھے. اسی لیے تو حسین کے ماں باپ نے اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں. باپ نے مانگا ہے تو عباس مانگا ہے، ماں نے مانگا ہے تو عزادار مانگے ہے. بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ کی سلامتی کے لیے بلند ترین نعرہ بھائی یہ لمبی تقریر اس لیے نہیں کر رہا تھا 1 گھنٹہ 20 منٹ 1 گھنٹہ 10 منٹ کہ آپ جو ہے وہ 20 منٹ گزار کے آئیں. پڑھ اس لیے رہا تھا کہ میرے پاس ٹائم جو ہے وہ مجلسیں کم تھی اور مجھے سنانا زیادہ تھا، ورنہ میں 40 منٹ بھی اترا تھا، 50 منٹ میں بھی. ویسے بڑودا کے اندر تقریریں وہی اچھی کہلاتی ہیں جو 40-50 منٹ میں ختم ہو جائیں. بہرحال لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. آپ کی محبت ہے، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہ لگے 16 سے، اب آپ بیدار ہو جائے گے. دیکھیں میں نے آپ کو بیدار کیا ہی ہے. کہ لگے کہ جی صاحب 16 سے 17 برس تک. اچھا یہ 16 سے 17 برس تک کیوں مانگتے رہے؟ ابھی میں آؤں گا عزادار پر کہ حسین کے بابا نے کچھ نہیں مانگا، عباس مانگا. حسین کی ماں نے کچھ نہیں مانگا، عزادار مانگے. ابھی میں آؤں گا عزادار پر. لیکن یہ 16 سے 17 برس لگے کیوں ہیں علی کو؟ کہ لگے علی عباس نہیں مانگ رہے تھے. بہت بڑا جملہ ہے. علی
اللہ سے عباس نہیں مانگ رہے تھے، علی اللہ سے علی مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے پاس وہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس باب میں جاتا، میرا موضوع نہیں ہے، مجھے کچھ اور سنانا ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ کہ لگے کہ جی صاحب ماں نے کچھ نہیں مانگا، صرف عزادار مانگے۔ اللہ اکبر۔ اما اپنی عظمت کو پہچانیے کہ عزادار کتنا عظیم ہے۔ بھئی زیارت پڑھتے ہیں، ابھی کل ہی جمعرات تھی، شب جمعہ تھی، آپ نے جو ہے وہ زیارت پڑھی، زیارت شہدائے کربلا علیہم السلام پڑھی ہے آپ نے، تو آپ نے کیا کہہ کے سلام کیا؟ السلام علیکم یا اسفیاء اللہ، اے اللہ کے چنے ہووں تم پر ہمارا سلام۔ تو آپ نے کس کو سلام کیا؟ کہ لگے حبیب کو آپ نے سلام کیا، ہاں کہ لگے جناب زہیر کو آپ نے سلام کیا، عابس شاکری کو آپ نے سلام کیا، جناب حر کو آپ نے سلام کیا، جون کو آپ نے سلام کیا ہے، علی ابن الحر کو آپ نے سلام کیا۔ بھئی بہت توجہ چاہوں گا، زہیر کو سلام کیا، جون کو سلام کیا، عابس شاکری کو سلام کیا، حضرت حر کو سلام کیا، علی ابن الحر کو سلام کیا۔ آپ نے کیا کہہ کے سلام کیا؟ السلام علیکم یا اسفیاء اللہ، اے اللہ کے چنے ہو تم پر ہمارا سلام۔ بھئی یاد رکھیے گا، جس طریقے سے اللہ نے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا تھا، اماموں کو امامت کے لیے چنا تھا، رسولوں کو رسالت کے لیے چنا تھا، ولیوں کو ولایت کے لیے چنا تھا، معصوموں کو عصمت کے لیے چنا تھا، اسی طریقے سے اللہ نے انصار حسین کو نصرت حسین کے لیے چنا تھا۔ اور یہ نصرت حسین عہدے کا نام ہے، اور یہ عہدہ اتفاق سے نہیں ملتا ہے، اللہ کے انتخاب سے ملتا ہے۔ نہیں آئے گی منزل؟ کہ لگے یہ عہدہ اللہ کے، کہ لگے یہ عہدہ اتفاق سے نہیں، اللہ کے انتخاب سے ملتا ہے۔ کہ لگے جسے اللہ منتخب کر دے وہ ناصر حسین ہوتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، وہ ناصر حسین ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگے کیا آج حسین کو نصرت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا نصرت کیا صرف کل تک تھی؟ آج امام حسین کو نصرت کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ کہ لگے نہیں صاحب، کل بھی نصرت کی ضرورت تھی اور آج بھی نصرت کی ضرورت ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کل کے ناصروں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کل کے جو انصار تھے ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، ان کی قدم کی خاک کوئی نہیں ہو سکتا، خاک پا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کل بھی ناصر تھے، آج بھی ناصر ہیں۔ حسین کو کل بھی نصرت کی ضرورت تھی، آج بھی حسین کی نصرت جاری ہے۔ تو بھائی کل کے ناصروں کو تو ہر کوئی پہچانتا ہے، آج کے ناصروں کو کہاں ڈھونڈے، آج کے ناصروں کو کہاں تلاش کرے؟ کہ دیکھو آج کے ناصر کو ڈھونڈنا ہے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اعلان کر دو مجلس حسین ہونے والی ہے۔ یہ جو مجلس میں آتے ہو نا، بہار الانوار جلد نمبر 100 نمبر کی جلد ہے، اس میں ایک حدیث موجود ہے، اپنے پر فخر کرنا، فرش عزا پہ بیٹھ کے اس فرش پہ اگر آئے ہو تو فخر کرنا۔ 100 نمبر کی جلد ہے، اس میں ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک، بہت توجہ، جب تک ایک ایک انسان کا نام لے کر اپنی زبان سے، ایک ایک انسان کا نام لے کر امام زمانہ اسے نہیں پکار لیتے ہیں، تب تک وہ فرش عزا پر نہیں آتا ہے۔ یعنی آپ کا نام، آپ کا نام، آپ کا نام، کہ لگے ایک ایک کا نام جب تک امام زمانہ کی زبان پہ نہیں آ جاتا ہے، کہ لگے جس کو نام لے کے پکارا ہے وہی فرش عزا پہ آتا ہے۔ تو فرش عزا پہ آ کے یہ مت کہا کرو کہ میں آیا ہوں، ارے تو نہیں آیا ہے، اس نے چنا ہے تو آیا ہے۔ کہ لگے فرش عزا پہ، کہ لگے فرش عزا پہ آ کے یہ نہ کہا کرو کہ میں آیا ہوں، نہیں اس نے چنا ہے۔ تو کہ لگے صاحب کیا کل ہی ناصر تھے؟ کل بھی نصرت ہوئی، آج بھی نصرت ہوئی۔ بھئی کل کی نصرت کیا تھی؟ کہ لگے کل کی نصرت یہ تھی کہ لوگ حسین کی جان کے دشمن تھے، تو کل کے ناصروں پر واجب تھا کہ اپنی جانوں کا نذرانہ حسین کے قدموں پر فدا کر دے۔ بھئی کل کی نصرت کیا تھی؟ کہ اگر وہاں سے خنجر چلے تو یہاں سے گلے بڑھ جائے، اگر وہاں سے نیزے چلے تو یہاں سے سینے بڑھ جائے، اگر وہاں
یہاں سے تلوار چلے تو یہاں سے بدن بڑھ جائے, اگر وہاں سے تیر چلے تو یہاں سے سینے بڑھ جائے. کیوں کہ اس لیے کہ کل لوگ حسین کی جان کے دشمن تھے, تو کل کے ناصروں پر واجب تھا کہ حسین پر اپنی جان کو قربان کر دے. آج لوگ حسین کی جان کے دشمن نہیں ہے, حسین کی عزاداری کے دشمن ہے. تو پھر آج کے ناصروں پر واجب ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجلس حسین کرے, زیادہ سے زیادہ سبیلے لگائیں, زیادہ سے زیادہ تبرک بانٹے. بھئی علم کا اٹھانا آج کی نصرت, سبیل کا لگانا آج کی نصرت, فرش عزا کا بچھانا آج کی نصرت, تابوت کا سجانا آج کی نصرت, گہوارے کا سجانا آج کی نصرت. بہت توجہ چاہوں گا بھئی, نصرت کل بھی ہوئی ہے, نصرت آج بھی ہو رہی ہے. اب دونوں نصرتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے, تو دونوں ناصروں میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے. جو کل کے ناصر تھے انہیں انصار حسین کہا گیا, جو آج کے ناصر ہیں انہیں عزادار حسین کا. اب اگر کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ لگے کہ صاحب آپ نے واہ واہ کے لیے پڑھ دیا آج کے ناصر, نہیں دلیل دیے دیتا ہوں, دلیل دوں گا. ایک ایک بات کی دلیل ہوگی, بغیر دلیل گفتگو نہیں کرو. یہ دلیل ہے کہ آپ حسین کے ناصر ہیں. عزیز و کامل الزہرات, اب حضرت ابو بصیر بہت بڑا راوی ہے, کہ لگے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا, لگے کہ میں امام کی خدمت میں تھا, کہ ایک مرتبہ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. امام فرماتے ہیں, اے ابو بصیر, کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائیں کہ جو زہرا کے مددگار ہیں؟ آپ نے محسوس ہی نہیں کیا بھائی میں نے کتنی بڑی بات, سارے حوالے کتاب سب میرے پاس موجود ہے. کہ لگے کہ صاحب کیا فرمایا, اے ابو بصیر, کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارا نام بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائے کہ جو زہرا کے مددگار ہیں, زہرا کے مددگار. اللہ اکبر. ابو بصیر کہتے اتنا سننے کے بعد میں اتنا رویا کہ لفظ گلوگیر ہو گئے. مولا بھی اتنا روئے کہ پھر گفتگو نہیں ہو پائی. مولا مصلی پہ چلے گئے. مولا نے کیا فرمایا, زہرا کے مددگار کون ہے؟ حضرت زہرا. کون ہے؟ جناب سیدہ. عزیز و بکر عظمت سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے, ایک مجلس کے اندر اگر 1,24,000 انبیاء بیٹھے ہوں اور وہاں پر احمد مختار تاجدار مدینہ آ جائیں, کیا کسی نبی کی ہمت ہے کہ بیٹھا رہ جائے؟ اللہ اکبر. یعنی سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے نبی کی آمد پر, آخری نبی کی آمد پر. بھئی بہت توجہ چاہوں گا, جہاں پر 1,24,000 انبیاء سب کے سب تعظیم میں کھڑے ہو جائیں اسے رسول کہتے ہیں. نہیں آپ نہیں جاگے تو میں پڑھوں گا ہی نہیں جملہ, میں جملہ ہی نہیں پڑھتا جملہ. آپ نہیں بولے کوئی بات نہیں, آپ پہنچ گئے دوسرے جملے تک, پرانا جملہ ہے نا تو سنیے جی صاحب. جناب جبرائیل جا رہے تھے کوہ قاف کی جانب, رسول اللہ کو پیغام لے کر, لوح محفوظ سے پیغام لے کر, پیغام رساں ہے نا, پیغامات پہنچاتے تھے نا, پیغام الہی, کہ لگے پیغام لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے. کہ ایک مرتبہ جب گزر ہوا کوہ قاف سے تو جناب جبرائیل نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی کہ کوئی درد میں, بہت توجہ چاہوں گا, کوئی کراہ رہا ہے. کہ لگے جیسے ہی جبرائیل نے کراہنے کی آواز سنی ہے, روایت یہ کہتی ہے حضرت جبرائیل مڑے اور اس کراہنے والے کی طرف متوجہ ہوئے. میں کہوں گا جبرائیل سیدھے سیدھے رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے, یہ رکے کیوں ہو کرانے والے کی آواز پر, یہ رونے والے کی آواز پر رکے کیوں؟ اذان گرامی قدر تو اس کا جواب یہ ہے, اس لیے کہ شاگرد ہے علی کا. بھئی علی کی زندگی کا اصول یہ تھا کہ کوئی بھی کراہ رہا ہو ہی نہیں سکتا ہے. بھئی ساری زندگی میں ایک ہی تو خواہش کی تھی کہ انار مل جاتا. ارے علی کی کریمی یہ تھی, سیدہ نے کچھ نہیں خواہش کی, بس ایک انار مانگا تھا, وہ بھی مریض کو کھلائے. اسے کہتے ہیں کریم, اسے کہتے ہیں رحیم. ارے یہ مت پڑھا کرو, اب آن ریکارڈ بول رہا ہوں, یہ مت پڑھا کرو کہ ابن ملجم کے اوپر جو ہے وہ علی نے رحم کیا ہے. ہاں ارے عقیدہ باطل ہو جائے گا. پریشان ہو گئے, لایا ہوں کتاب.
ساری چیزیں لایا ہوں. عقیدہ باطل ہو جائے گا اگر یہ کہو گے نا کہ ابن ملجم پہ. سنتے تو وہی چلے آ رہے ہیں کہ علی نے رحم کیا تھا, شربت پلایا, علی کا رحم تھا. کبھی بھی کسی بھی بیچارے چھوٹے آدمی کے اوپر کسی بڑے آدمی نے, پیسے والے نے زبردستی کا تھپڑ مار دیا تو بڑے کو کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں, تو اسی غریب کا سر سہلا سہلا کے کہتے ہیں ارے جانے دے, معاف کر دے, چھوڑ دے, تو علی کا چاہنے والا ہے. جبکہ حق یہ تھا کہ وہ امیر معافی مانگتا غریب کی. لیکن ہم جو ہیں وہ الٹی روایت کہ تو علی کا چاہنے والا ہے, علی نے تو اپنے قاتل کو بھی شربت پلایا ہے. بھائی حق یہ تھا کہ وہ امیر معافی مانگتا, لیکن اس دلیل کی بنیاد پر ہم غریب سے معافی منگوا دیتے ہیں. وہ غریب نے تھپڑ بھی کھایا, معافی بھی مانگ رہا ہے. چلیے پہلے ابھی وہ واقعہ پہلے مکمل کر دوں, پھر ادار آ جاتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں جاؤ. وہ واقعہ رہ جائے گا اگر میں ادھر شروع ہو گیا. کہ لگے کہ جس آپ کو عقاب میں پہنچے, بہت توجہ, کہ لگے جب کوہ قاف میں, ابھی آؤں گا اس جانب, لوٹ کے ہم آئیں گے. کہ لگے کہ جب کوہ قاف میں پہنچے, جب کوہ قاف میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ پڑا ہوا ہے, بغیر بالوں پر کے کراہ رہا ہے. یہ فرشتہ کون ہے؟ جناب جبرائیل نے جیسے دیکھا چونک گئے, تعجب میں آ گئے. کہ لگے ارے تو یہاں, وہ فرشتہ کون تھا؟ کہ لگے وہ فرشتہ جو تھا وہ آسمان کے اوپر ایک بڑے سے تخت کے اوپر بیٹھا رہتا تھا, اور اس کا روب اور اس کا جلال یہ تھا کہ جب بھی وہ سانس لیا کرتا تھا اللہ ہر سانس کے بدلے میں ایک فرشتے کو خلق کر دیتا تھا. اللہ اکبر. ایسا روبیلا فرشتہ, ایسا روبدار فرشتہ, اللہ اکبر, بغیر بالوں پر کے پڑا ہوا ہے. جبرائیل کہتے تو یہاں پہ, یہاں کیسے پہنچا, یہاں کیسے آ گیا؟ کہنے لگے کہ تم تو معصوم ہو نا, اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعائے مغفرت کرو. کہنے لگے وہ تو کروں گا, لیکن بتا تو صحیح یہاں پہنچا کیسے؟ کہنے لگے ایسے پہنچا کہ جب رسول اللہ معراج پر آئے تھے تو میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا. قسم خدا کی, ذرا جاگیے خدا کے لیے. کہنے لگے رسول کی تعظیم کے لیے میں کھڑا نہیں ہوا. ذرا سوچئے تو صحیح, اگر فرشتہ تعظیم میں کھڑا نہ ہو. ہاں معصوم ہے, اللہ نے بالوں پر چھین لیے. کہ لگے دعا کر دو, تم تو معصوم ہو کہ اللہ یہ جو میرے حالات ہیں, اب معصوم فرشتہ ہوتا ہے, میں عذاب تو نہیں کہوں گا کہ اللہ کا عذاب تھا, وہ معصوم فرشتہ ہے, جسارت نہیں کروں گا. کہ لگے یہ جو میری حالت ہے ٹھیک ہو جائے, یہ جو ڈیوٹی چھینی ہے واپس ڈیوٹی پہ ہو جاؤں. کہ لگے اللہ سے دعا کر دو. جبرائیل نے ہاتھوں کو اٹھا دیا. اب بچہ یہ نہ کہے کہ اب تک تو پر سنتے آئے, مولانا ہاتھ اٹھوا رہے جبرائیل کے, وہی ہاتھوں سے مراد وہی پر, جو بھی سمجھا. کہ لگے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے نا. اب اتنے لوگ حوالے مانگ رہے ہیں تو کیا کریں, سب چیزیں بیان کرنا پڑ رہی ہے, مجبوری ہے ہماری. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کہ لگے بھائی ہاتھوں کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد کیا پروردگار, کیا اس کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے؟ تو اسے اپنی پرانی حالت پہ لا سکتا ہے. پروردگار اس پر رحم کر دے, اس پر کرم کر دے. اللہ اکبر. جیسے ہی جناب جبرائیل نے دعا کی ہے نا, پروردگار عالم کا حکم آیا, اے جبرائیل اس سے کہہ دو جن کی بے احترامی کی تھی نا ان پر درود پڑھ دے, ان کی آل پہ درود پڑھ دے. اللہم صلی علی محمد. کہ لگے کہ صاحب ایک رحم کر دے, اللہ پروردگار کرم کر دے. کہ جس کی بے احترامی کی ہے ان پہ درود پڑھے, ان کی حال پہ درود پڑھے. کہ لگے اللہ جو ہے وہ واپس بالوں پر دے دے گا. اس نے درود پڑھا, آل محمد پہ درود پڑھا, اللہ نے واپس بالوں پر اس کو عطا کر دیے. ذرا سوچئے تو صحیح, جن کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ درود کیسے بخشوائے گا. ارے درود معصوم فرشتوں کو بالوں پر عطا کر سکتا ہے, تو تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو اب جملہ مجھے مکمل کرنے دیجئے کہ 1,24,000 نبی جس کی آمد پر کھڑے ہو جائیں اسے رسول کہتے ہیں, اور رسول جس کی آمد پر کھڑے ہو جائیں اسے سیدہ کہتے ہیں. اب آ جائیں اس منزل پہ, آئیے لوٹ آئیں. ابھی دیکھیے میں یہاں لاؤں گا جناب سیدہ کے مددگار, ٹھیک ہے نا, آپ مددگار ہیں. اگر میں بھول جاؤں تو یہ مجھ سے سن لیجئے گا, اس لیے کہ مجھے بہت بڑی روایت, اور یہ آیت اللہ وحید خراسانی کی کتاب کا نام ہے وما ادراک مل حسین, تم کیا جانو کہ حسین کیا ہے. اللہ اکبر.
ہاں کہنے لگے کہ جی صاحب وہ مادرہ کمل حسین کا ایک جملہ ہے، ایک حدیث ہے، وہ مجھے پڑھنی ہے، قسم قیامت ہے، لیکن اگر میرے ذہن سے نکل جائے اب یاد دلا دی، کب سے نکلے گا نہیں انشاءاللہ چونکہ موضوع میں ہے نہیں۔ کہنے لگے کہ جی صاحب ہوا کیا؟ کہنے لگے ابن ملجم، ابن ملجم رحم کیا علی نے، کرم کیا۔ ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے اگر قاتل کی محبت، جو بھی قاتل امام ہے، ناصبی ہے، مبغض ہے، اگر اس کی محبت نہیں سنی حدیث، ارے ساری زندگی سے حدیثیں سنتے چلے آ رہے ہو کہ اگر جناب نوح کی عمر مل جائے ساری زندگی عبادت میں کاٹ دے، سنا ہے؟ آگے پڑھوں؟ کہنے لگے صاحب روزہ رکھتے رکھتے عالم یہ ہو کہ صرف جو ہے وہ چمڑی اور بولتے رہیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے سنی ہے، ہڈی رہ جائے، ہے نا، رکوع کرتا کرتا کمر ٹیڑھی ہو جائے صفا اور مروہ کے درمیان، ہاں آپ بول رہے ہیں، سنیے آپ نے اس کا مطلب، مظلومن قتل ہو جائے، لیکن اگر دل میں علی کی محبت نہیں ہے، کہ لگے جنت کی خوشبو، اما ڈر کیوں رہے ہو؟ اس حدیث کو تو سب نے لکھا ہے، صرف تمہارے ہی عالموں نے تھوڑی لکھا ہے، علماء اسلام نے لکھا ہے اس حدیث کو۔ ہاں کہ لگے کہ جی صاحب سب کی حدیث ہے یہ حدیث، کہ لگے اگر علی کی محبت نہیں ہے، ہمیں تو یہ کہا گیا ہمارے اماموں کی طرف سے کہ قاتلین کی طرف سے حبت خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی رواداری آ گئی نا، محبت جانے دیجئے، رواداری، کہ لگے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔ تو ادھر ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے میری مجبوریاں ہیں کچھ، میں اور حدیثیں نہیں پڑھتا، ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ صاحب کیا کیا کہا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کہ لگے کہ صاحب ہم سے تو یہ سب کہا جا رہا ہے، اور مولا کائنات رحم کر رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں۔ علی کا رحم تھا قاتل کے اوپر، تو اس کا مطلب کیا ہم بھی قاتل کے اوپر رحم کریں؟ پھر اب آپ کے ذہنوں میں سوال ابھر رہے ہوں گے، وہ پیاسا آیا تھا، زبان لٹک رہی تھی، امام سجدہ نے پانی پلایا، وہ شامی کو امام حسن نے، سارے سوالوں کے جواب ابھی دے دوں گا میں آپ کو۔ نہ علی نے رحم کیا تھا، یہ پڑھیے گا نہیں سننے کے بعد، جو میرے اس عقیدے سے ایگری کرتا ہو، اور انشاءاللہ یہاں سارا مجمع بیٹھا ہے نا، یہ تو چیلنج ہے، سنا کسی نے نہیں ہوگا۔ کہنے لگے کہ جی صاحب علی کا کوئی رحم وحم، علی نے رحم وحم نہیں کیا ہے ابن ملجم کے اوپر، وہ ملعون ہے۔ اب کیا کروں میں؟ یہ کیمرہ لگا ہے، ورنہ آپ صفتیں پڑھیں جو قاتل ہیں، قاتل کی صفتیں کیا بتائیے کہ معصوم کا قاتل کون ہوگا؟ ولد اور کیا کیا ولد ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ صاحب؟ کون قتل کرے گا معصوم کو؟ تو کیا علی رحم کریں گے؟ علی کرم کریں گے؟ اگر اس عقیدے کو مان لو تو تمہارا عقیدہ فاسد ہو جائے، تمہارا عقیدہ باطل ہو جائے۔ چلیے تو پھر تھا کیا بھائی مولانا بتائیے تو، اما انتظار ہی میں تو لطف ہے۔ سیدھے اگر سنا دوں تو یہ جو راتوں کی محنت ہے نا، محمد بھائی کہیں گے کہ بھائی میں اسی لیے نکالا ہوں کہ وہ اب 3 مجلسیں حصے میں رہ گئی ہیں، 5 کی 4 ہوئی، 4 کی 3 ہوئی، تو میں نے کہا سنا ایسے جاؤ کہ جو عشرے کا نچوڑ ہے وہی سنا جاؤ بھائی صاحب۔ چلیے وہی کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے تھوڑا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تقریباً مجھے 50 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے، اب آپ پڑھوائیے گا ہے نا جتنی دیر آپ کو پڑھوانا ہے نا، ہاں، ورنہ یہ نہ کہیے گا پھر بعد میں کہ لمبی بہت کھینچ دی بھائی، ادھر پسینہ وسینہ دیکھتے رہیے بھائی صاحب، اپنے کھل کے گفتگو کرتے ہیں، اب یہ ریکارڈنگ ہے اس لیے پھر بھی میں بڑی احتیاط سے پڑھتا ہوں، ہے نا، ہاں، ورنہ ایسا نہیں کہ محنت نہیں ہوتی ہماری۔ کہنے لگے کہ جی صاحب ہوا کیا؟ تو پھر یہ تھا کیا؟ علی نے کیا کیا؟ اگر یہ رحم نہیں تھا، کرم نہیں تھا، آج تک سنتے چلے آ رہے ہیں کہ علی کا چاہنے والا ہے، ارے علی نے تو قاتل کو شربت پلایا، علی نے تو قاتل پہ رحم، ارے عقیدہ تمہارا باطل ہو جائے گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی قاتلین کے ساتھ رحم کریں؟ آئیے چل شروع کرتا ہوں، یہ کتاب لے کر آیا ہوں، اور اس کے اندر بھی حدیثیں ہیں، کوئی نشان لگا کے رکھ کے نہیں لایا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں ابھی ساری چیزیں آپ کے سامنے، یہ کتاب ہے آپ کی بارگاہ میں، اس کا ٹائٹل ہے قائد الغر المحجلین، دیکھ لیجیے آپ۔ کل لگے کہ جی صاحب اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اب مجھے ابھی ذاکری نہیں کرنی ہے، آپ کو سمجھا دینا ہے، چونکہ اگر ذاکری کرنے لگوں گا بات سلپ ہو جائے گی تو پھر آپ دوسرے سے پوچھتے پھریں گے، ہے نا، میرے سے نہیں پوچھیں گے آپ، تو اس لیے آپ ادھر متوجہ رہیے گا، میں کتاب کو دیکھوں گا، آپ مجھے دیکھیے گا۔ ٹائٹل ہے قائد الغر المحجلین، قائد الغر المحجلین یعنی چمکتی ہوئی پیشانیوں والوں کا رہبر علی، اور اس میں یہ سارے مولا کائنات کو کیوں مرتضیٰ کہا گیا، حیدر کہا گیا، جتنے القابات ہیں یہ ان پہ بحث ہو رہی ہے، اسی کے اندر ایک ٹائٹل ہے قائد الغر المحجلین۔ آئیے اب میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی روایت جو ہے
کہنے لگے رسول خدا نے ارشاد فرمایا جب میں معراج سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو اللہ نے مجھ پر علی علیہ السلام کے سلسلے میں وہی فرمائی انہ امام المتقین و سید المسلمین وقائد الغر المحجلین، کہ یہ متقیوں کا امام ہے، مسلمین کا سردار ہے اور چمکتی ہوئی پیشانیوں والوں کا سردار ہے۔ اسی ضمن اب دوسری روایت جو مجھے اب سنانی، یہاں سے جاگیے گا، کہ لگے دوسری روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ اے انس میرے لیے وضو کا پانی آمادہ کرو۔ یہ روایت مجھے زبانی یاد ہے لیکن دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تم کہہ سکو کہ بھائی ہم نے سنی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کتاب میں۔ ہاں کہنے لگے کہ وضو کے لیے پانی تیار کرو، وضو کے لیے پانی تیار ہوا، رسول اللہ نے جو وضو فرمایا اور پھر اب میں پڑھ ہی لیتا ہوں کہ لگے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس سے کہا یا انس يدخل عليك من هذا الباب امیر المؤمنین وسید الوصیین وقائد الغر المحجلین وخاتم الوصیین، اے انس اس دروازے سے جو داخل ہوگا وہ امیر المؤمنین ہوگا، سردار المسلمین ہوگا، چمکتی ہوئی پیشانیوں والوں کا جو ہے سردار ہوگا اور تمام اوصیاء کا خاتم ہوگا۔ انس دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ اے پالنے والے وہ مرد انصار میں سے ہو۔ اچانک علی مرتضیٰ برآمد ہوئے، اچانک بولتے رہیے گا، آنکھیں پلکیں جھپکائیے گا نہیں، اس لیے کہ میں کتاب میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو؟ ابن ملجم پر علی کا رحم کرم کچھ نہیں تھا، اسی کے باب میں یہ سٹارٹنگ ہے جی صاحب سنیے۔ کہنے لگے کہ میں انس کہتا ہے میں دل میں دعا کر رہا تھا کہ کوئی مرد انصار میں سے ہو، ایک ہے مہاجر ایک ہے انصار، جو مکے سے ہجرت کر کے آئے انہیں کہتے ہیں مہاجر، جو مدینے کے رہنے والے انہیں کہتے ہیں انصار۔ انس کہتا ہے کہ میں دعا کر رہا تھا کہ کوئی انصار میں سے ہو کہ ایک مرتبہ علی علیہ السلام برآمد ہوئے، رسول خدا نے کہا اے انس یہ کون ہے؟ انس نے کہا علی ہیں۔ رسول خدا خوشی کے عالم میں کھڑے ہوئے، علی علیہ السلام سے گلے ملے، اپنے مبارک چہرے کو علی کے مبارک چہرے سے مس کیا اور علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ لقد رأیتک صنعت شیئا ما صنعتہ بی قبل، یا رسول اللہ میں نے اس سے پہلے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں رسول اللہ پر جب عذاب کی آیتیں نازل ہوتی تھیں اور کچھ ایسی عذاب کی آیتیں نازل ہوئی کہ رسول اللہ روتے تھے، پھر کسی نے جو ہے وہ رسول اللہ کو خوش ہوتے ہوئے، اب یہ آپ کو نکتہ پڑھ رہا ہوں جگانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ مجھے روایت یاد ہے، کہ لگے کہ جی صاحب رسول اللہ روتے رہتے تھے، کسی نے ہنستے ہوئے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن علی کہہ رہے ہیں آج آپ ایسے ہنس رہے ہیں، ایسے خوش ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو ایسا خوش علی نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، علی کی آمد کی قیمت کو پہچانیے، علی کی آمد کی قیمت کو پہچانیے کہ علی کی آمد کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ اگر رسول کی زندگی میں، رسول کے حجرے میں علی کی آمد ہو جائے تو تصور عذاب کو ختم کر دیتی ہے، اور مومن کے قبر میں علی کی آمد ہو جائے کہنے لگے پھر اب وہاں پہ تصور ہے نا، اسی لیے تو روتے تھے سوچ سوچ کے جہنم کا، وہاں تصور اور یہاں پر عذاب۔ کہنے لگے اب آگے بڑھ جائیے، میں نے کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما یمنعنی وانت تعدی عنی وتسمعهم صوتی وتبین لهم ما اختلفوا من بعدی۔ اب یہاں سے غور کرنا، آ گیا میں منزل پر، ختم، اب کتاب کو رکھنے کی باری آ گئی۔ کیا فرمایا؟ کہنے لگے مجھے ایسا کرنے سے کوئی چیز مانے، ایسی چیز کر رہے ہیں، مجھے ایسا کرنے سے کون سی چیز مانے ہوگی جبکہ آپ میرے بعد میری ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ علی کا پہلا عہدہ کیا ہے؟ میرے بعد بولیے میرے بعد میری ذمہ داری، کس کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے علی کو؟ رسول اللہ، میرے بعد آپ میری ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے، آپ میری آواز کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ تو پہلا علی کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، دوسرے رسول اللہ کی آواز کو لوگوں تک پہنچانا، پھر تیسری اور آپ میرے بعد لوگوں کے درمیان حق کو آشکار کریں گے۔ یعنی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری جو رسول کی ہے اس کو، اب رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ شریعت کا پہنچانا، تبلیغ دین،
شریعت کا قیام یہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے. تبلیغ دین، تبلیغ اسلام، تبلیغ شریعت، شریعت کو پہنچانا یہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی. تو اب علی کا کام کیا ہے؟ کہ علی کا کام یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد علی شریعت کو پہنچائے گا. علی کیا کرے گا؟ شریعت کو پہنچائے گا. اب شریعت کا کیا حکم ہے؟ اب شریعت کا کیا حکم ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں، ادھر دیکھے گا میری جانب. میں نے آپ کو سکھا دیا کتاب کا نام ہے الیقین، لکھنے والے سید ابن طاؤس. میں نے اس میں سے حوالہ، لیکن کتاب لایا ہوں اس لیے کوئی حوالہ مانگے گا نہیں، لیکن اس کے نیچے جو نوٹ لگی ہے وہ سید ابن طاؤس کی لگی ہے. کتاب کا نام ہے الیقین، جہاں سے یہ اردو والوں نے چھاپا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں شریعت کا حکم کیا ہے. کہنے لگے کہ شریعت کا حکم ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام. کہنے لگے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت توجہ، بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی بات ہے. ادھر دیکھیے میری جانب. کہنے لگے قال اطعام الاسیر حق علی من اسرہ. کہنے لگے کہ اسیر کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس پر ہے کہ جس نے اس کو اسیر کیا ہو. نہیں سمجھے بروڑا والو؟ ارے شریعت کیا ہے؟ شریعت محمدی یہ ہے کہ جو اسیر کرے گا، تو جو اسیر ہے نا، اسیر، اس کے کھانے پینے کی جواب داری گجراتی میں ہے نا. کہ لگے جو اسیر کرنے والا ہے، جس نے پکڑ رکھا ہے، کہ لگے کس کی ہے؟ اس اسیر کے کھانے پینے کی جواب داری کس کی ہے؟ جس نے اسیر کر رکھا ہے. تو علی نے ہی تو اسیر کروایا ہے نا. تو وَإِنْ كَانَ يُرَادُ مِنَ الْغَدَنْ قَتْلُهُ، چاہے اسے اگلے دن قتل ہی کیوں نہ کرنا ہو. فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعِمَ وَيُسْقِي وَيُظَلَّ يُرْفَقُ بِهِ كَافِرًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس نے جس کسی کو اسیر کر رکھا ہے، تو اس اسیر کا کھانا پینا جس نے اسیر کر رکھا ہے اس کے ذمے ہے، چاہے اس کو کل قتل ہی کیوں نہ کر دینا ہو. فَيَنْبَغِي، اب یہاں پر تحمل کرے، یعنی اسیر کرنے والا تھوڑا سا برداشت کرے اور اس کو کھانا بھی کھلائے، وَيُسْقِي، اور اسے پانی بھی پلائے، وَيُظِلْ، اور اس کو سایہ بھی دے، اس کو دھوپ میں بھی نہ رکھے. چاہے وہ جو پکڑا گیا ہے وہ اسیر جو ہے وہ کافر ہو یا غیر کافر ہو. تو عزیزو یاد رکھیے گا، یہ جو علی نے شربت پلایا ہے نا، یہ شربت رحم اور کرم نہیں تھا، شریعت محمدی کو علی جاری کر رہا تھا. ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھے. نہیں محنت نہیں ہے. نہیں ہاتھ نہیں اٹھے نا بھائی. اتنی دھیرے نعرے حیدری نہیں، پھر آخری مجلس ہے، خدا حافظی ہے. وہ ایسے سنو گے بھائی؟ تھوڑا سا کہو تو صحیح بھائی، کوئی بات سنائیے بھائی. ایسے نہیں، قسم خدا کی، نعرہ حیدری کا سب آپ سنتے چلے جائیے. اب میرا جگر کر گیا، رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے. ارے کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے؟ تو جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر ارے موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. علی کا نام اللہ کا نام ہے. علی کا نام اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام لینا باعث ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے. اور عزیزو یاد رکھیے گا، اللہ حشر کا میدان ہوگا، علی چیف جسٹس ہوں گے. علی کیا ہوں گے؟ نور کی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، چیف جسٹس ہوں گے. یا علی انت قسیم نار والجنہ. بھئی غلط تھوڑی کہہ دیا ہے جو آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. کہہ لے کہ چیف جسٹس، کہہ لے کہ جنت والے جنت میں جائیں گے، ہے نا؟ یہ سب روایتیں سنیے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے. کہہ لے کہ علی قسیم نار والجنت ہوگا. اذان گرامی قدر، یہ جو نعرہ لگاتے ہو، تو عزیزو اللہ نے کل قرآن میں کہا تھا ہم تم کو تمہارے اعمال دکھائیں گے. بھئی 1400 سال پہلے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اب تو یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ نہ بھی لگاؤ تمہاری جیبوں میں ہے. بھئی ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ نے کیمرہ جلایا ہو، میرا ہاتھ سیدھا چل رہا ہو، آپ کو بایاں دکھ رہا ہو، میں زبان چلا رہا ہوں، آپ کو پیر دکھ رہا ہو. ایسا تو نہیں ہوتا نا. بھئی میں پیر چلاؤں تو پیر دکھیں گے، ہاتھ چلاؤں تو ہاتھ دکھیں گے. تو اب سب کو تو یقین آ گیا نا
کہ حشر کے میدان میں اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا. تو جب اعمال دکھائے گا علی نور کے کرسی پہ ہوں گے. اگر اعمال نہیں لے جاؤ گے یا اعمال میں کمی ہوگی, اب میں کچھ پڑھتا وڑھتا نہیں, میں پہنچ جاؤں سیدھے علی کی بارگاہ میں اور جا کر کہوں یا علی مرتضیٰ, جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسے پڑھ نہیں پایا, جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسے رکھ نہیں پایا, جیسے حج کرنا چاہیے تھا ویسے کر نہیں پایا. یا علی لایا کچھ نہیں ہوں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا, ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا. علی کے قدموں کو پکڑ کے کہنا میرے پاس کچھ ڈھنگ کا ہے تو نہیں, لیکن آپ کے نام کا نعرہ لگایا کرتا تھا, آج مجھے آپ کے نام کا اجر دے دیجئے. علی کہیں گے تجھے اجر کیا چاہیے؟ علی سے بڑا سوال نہ کیجئے گا, نہ جنت مانگیے, نہ کوثر مانگیے, نہ سلسبیل مانگیے, نہ توبہ مانگیے. علی سے کچھ نہ مانگیے گا, بس علی سے توبہ کا پتہ مانگ لیجئے گا. بھئی آپ نے تو مجلسوں میں سنا ہے نا, مانگنے والے نے اللہ کے نام پر ایک روٹی مانگی تھی, علی نے کہا قمبر روٹی دے دو, قمبر نے کہا روٹی دسترخوان میں ہے, علی نے کہا دسترخوان دے دو, دسترخوان اونٹ پر ہے, کہا اونٹ دے دو, اونٹ قطار میں ہے, کہا قطار دے دو. علی سے کچھ نہیں مانگنا, توبہ کا ایک پتہ مانگنا. علی کہیں گے فرشتوں میرا نعرہ لگاتا تھا, میرا نام لیتا تھا, علی علی کرتا تھا, توبہ کا ایک پتہ دے دو. فرشتے کہیں گے پتہ تو ٹہنی میں ہے, علی کہیں گے ٹہنی دے دو, ٹہنی تو تنے میں ہے, تنا دے دو, ارے درخت تو جنت میں ہے, علی کہیں گے جنت دے دو. سنیے, اگر اب بھی کسی کو شک ہے میری بات کا, اگر کسی کو یقین نہ ہو تو چلیے آگے بڑھ جاتا ہوں. بھائی اگر ابن ملجم پہ رحم تھا تو جب زندگی میں رحم وحم کر مطلب کیا تو نہیں, میں تو نہیں, میں نے تو بتا دیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ تھا تو صاحب زندگی میں رحم کیا تو مرنے کے بعد بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن مرنے کے بعد کا عالم کیا ہے؟ سن لیجیے روایت, یہ رہی روایت, کتاب آپ دیکھیے گا. آپ میں تو لے آیا ہوں پرنٹ نکال کے. ان علی بن ابراہیم العقیلی یرفع قال کہ لگے کہ علی بن ابراہیم کہتے ہیں قال لما ضرب ابن ملجم امیر المؤمنین علیہ السلام, کہ لگے جس وقت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو ضربت لگائی ہے ابن ملجم ملعون نے, کہ لگے قال للحسن, امام حسن علیہ السلام سے امیر المؤمنین نے کہا یا بنیہ اذا انا مت فاقتل ابن ملجم, کہ لگے کہ اگر میں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں, یہاں پہ مت تو لکھا ہے, ترجمہ ہوتا ہے مر جانا, لیکن میں کہوں گا اگر میں شہید ہو جاؤں, وَإِذَا أَنَا مِتُّ, اگر جو ہے میں شہید ہو جاؤں تو تم ابن ملجم کو قتل کر دینا. وَأَحْفِرْ لَهُ فِي الْقُنَاسَةِ, اور ایک گڈھا کھودنا کناسہ میں. اب یہ کناسہ میں گڈھا کھودنا, دیکھیے امام حسن سے وصیت کر رہے ہیں مولا علی, کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ یہ بریکٹ ہے, بریکٹ میں وہ کناسہ کی تفصیل کر رہے ہیں, وہ میں نہیں پڑھتا. ثُمَّ اِرْمِ بِهِ فِيهِ, کہ لگے اس گڈھے کے اندر ابن ملجم کو پھینک دینا, دفنانا نہیں. ارے بھائی اگر ایک میت ہو جائے مسلمان کی پوری قوم پہ واجب ہے, اگر ایک نے دفنا دیا تو سب پر سے ساقط, اور اگر کسی نے نہیں دفنایا تو ایک نے سلام آ کے کسی نے کہا السلام علیکم, ایک نے کہہ دیا وعلیکم السلام, سب چھوٹ گئے. اور اگر کسی نے نہیں کہا تو اللہ اکبر. اذان گرامی, ارے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ کے صاحب کیا ہوا, اس کو کناسہ میں گڈھا کھودنا, اس میں پھینک دینا. ثم ارم بہ فیہ فانہ وادن, اس لیے کہ وہ وادی ہے, وادن اس لیے کہ وہ وادی ہے, من اودیۃ الجہنم, کہا وہ کناسہ جو ہے وہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. اللہ اکبر. علی نے وہاں پر شربت پلا کے بتایا کہ دیکھ میں علی ہوں, شریعت محمدی کو جاری کر رہا ہوں, اس لیے تجھے شربت پلا رہا ہوں, لیکن تیرا انجام یہ ہے کہ تجھے وادی جہنم میں بھگوا رہا ہوں. اچھا میں آپ دیکھیے, میں نے کہا نا ابھی آپ کو, بس ایک سن لیجئے, بس ایک روایت
وما ادراک ما الحسین. آپ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مددگار ہیں. پڑھوں 2-3-4 منٹ پڑھیں, بہت کم کروں گا, سارے نقطے نہیں پڑھوں گا اس کے, صرف ایک ہی نقطہ پڑھوں گا. اگر آپ چاہیں تو بعد میں نہ کہیے گا, کہ لگے کہ جی صاحب سنیے. سیدہ زہرا کی مدد کیا فرمایا؟ ابو بصیر, کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارا نام بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائے جو زہرا کے مددگار ہیں؟ اب یہ زہرا کے مددگار ابھی میں نے بتا دیا, عزادار وغیرہ ساری چیزیں. آئیے میں ادھر لے کے چلتا ہوں. آیت اللہ وحید خراسانی جانتے ہیں سب لوگ؟ تو بآواز بلند کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی, کہنے لگے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جانتے ہیں نا سب لوگ؟ آیت اللہ وحید خراسانی. قسم خدا کی ذرا سوچئے تو صحیح آپ, ایک آدمی بیوی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے. ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت سے ہمارے آیت اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے پاس جو ہے وہ میسج آتے ہیں, تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اللہ بھی تھے, نہ ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہوتا ہے نہ نام سے جانا ہوتا ہے. لیکن جو سیدہ اور علی اور اس گھرانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے نا, پھر اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں کون ہوں. پھر یہ گھر والے خود ہی کرب کرتے ہیں, ساری دنیا پہچان لیتی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی, ان کی کتاب ہے ما ادراک ما الحسین, تم کیا جانو کہ حسین کیا ہے, نہیں سمجھے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں بھی رات بھر جاگو, شب بیداری حسین میں بھی رات بھر جاگو. اب میں اس جانب نہیں جا رہا ہوں, چلیے اصل روایت کی طرف. وہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ امام جعفر نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سنیے گا روایت, بہت بڑی روایت ہے. کہ لگے وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ اپنے حسین پر روتی ہیں, بہت بڑی بات ہے, اور چیخ مار کے روتی ہیں. اب سنیے گا یہاں سے روایت. کہ لگے وہ فرماتے ہیں کہ جب بی بی اپنے لاڈلے حسین کو روتی, چیخ مار کے روتی ہیں, تو کہنے لگے کہ جہنم کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جہنم ابلنے لگتی ہے, جہنم کھولنے لگتی ہے. اور کہنے لگے کہ اگر وہ روایت میں پڑھتے ہیں کہ اگر جو محافظین جہنم ہیں, یعنی جو جہنم کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہے نا, جیسے جنت کا کون ہے محافظ رضوان, تو ایسی جہنم کا کون ہے مالک, اس کا نام. کہنے لگے کہ جو محافظین جہنم ہیں اگر وہ مضبوطی کے ساتھ جہنم کے دروازے کو نہ بند رکھیں تو جہنم سے ایک شعلہ نکلے اور زمین پر آ جائے اور پوری زمین کو جلا کر راکھ کر دے. اللہ اکبر. جب سیدہ روتی ہیں جہنم ایسے کھولنے لگتی ہے, جہنم ابلنے لگتی ہے. اب جملہ سنیے گا کہ یہ سلسلہ ابلنے کا, کھولنے کا اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ سیدہ خاموش نہ ہو جائے, سیدہ کو تسلی نہ مل جائے. اب وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ کو تسلی کیسے ملتی ہے؟ کہ لگے جب عزادار روتے ہیں, سب خدا کی, کہ لگے جب عزادار روتے ہیں سیدہ کو تسلی ہو جاتی ہے, سیدہ کو تسلی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جب عزادار روتے ہیں سیدہ کو تسلی ہو جاتی ہے اور اس کا کھولنا بند ہو جاتا ہے. ارے ان مجلسوں کو نہ روکو, یہ مجلس عذاب خداوندی کو روکے ہوئے ہے. ہاں اب سمجھ میں آئی وہ حدیث جو میں نے کل پڑھی تھی, سمجھ گئے؟ کہ لگے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری ہے؟ کہ جب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ سیدہ کو تسلی نہ ہو جائے. سمجھے حدیث؟ لو ان قطرة من دموع الباکین علی الحسین سقطت فی جہنم لاتوا دھرا, کہ اگر حسین پر روئے جانے والے آنسو کا ایک قطرہ جہنم پر ڈال دیا جائے. سمجھ گئے؟ سیدہ کو انہیں آنسوں سے تسلی ہوتی ہے. لاتوا دھرا, جہنم کی حرارت کو بجھا دے آنکھ کے آنسو. اللہ اکبر. خوش نصیبی ہے تمہاری, اہل بیت کو روتے ہو. عزیزو یہ ایام بی بی کے ایام ہیں, ایام سکینہ ہیں. اللہ تمہیں سلامتی عطا کریں, اللہ تمہارے بچے سلامت رہیں, اللہ کسی کے بچے ایسے تماچے نہ کھائیں جیسے سکینہ نے کھائیں, اللہ کسی کی بیٹی ایسے نہ اجڑ جائے جیسے سکینہ اجڑی ہے, اللہ کسی کی بیٹی کے ایسے در نہ چھن جائیں جیسے سکینہ کے چھینے گئے. کل جملے پڑھے تھے میں نے, وہ بچی ہے جس کے کان بھی زخمی ہے, جس کا سر بھی زخمی ہے, جس کا گلا بھی زخمی ہے, جس کی پشت بھی زخمی ہے, جس کے پیر کے تلوے بھی زخمی ہیں, جس کا چہرہ تماچوں کے نشان سے نیلا پڑا ہوا ہے, تماچوں سے
नीला है। अल्लाह अकबर। हाँ अजीज, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला को। रो लिया करो, बाबा से बुलंद रोया करो, ऐसे रोया करो कि जैसे बूढ़ी माँ जवान को रोती है। बीबी सिद्दीक़ा ताहरा फर्श अज़ा पे रूमाल फैला देती हैं। कल जुमला पढ़ा था, फिर पढ़े देता हूँ। किसी खतीब जाकिर की ख्वाहिश नहीं है बाबा से बुलंद रोया करो। पहला जुमला हुसैन का है कि मुझे रुला रुला के मारा गया। अल्लाह अकबर। हाँ अजीजो, सकीना कौन सी बच्ची है? अल्लामा उर्दुस्तानी लिखते हैं सकीना की सांस एक थी, सकीना पे तमाचे चार थे, सकीना की जिंदगी कम थी, सकीना के मसाहिब ज्यादा है। अल्लाह अकबर। अब सुनोगे, एहसास वालों आमादा हो जाओ। हाँ अजीजो, रिवायत ये कहती है रक्का से लेकर हलब, हलब से लेकर हुमस और हुमस से लेकर दमिश्क 464 मील सकीना ऊंट की पुश्त पर बैठी हुई अपनी फूफी अम्मा से कहती रही, या अम्मतो अना अतशाने, ऐ फूफी अम्मा मैं बड़ी प्यासी हूं। मैंने जुमला पढ़ दिया। 464 मील सकीना ऊंट की पुश्त पे बैठी हुई पर कहती रही, या अम्मा तो अनाथ शान, ऐ बुबी अम्मा मैं बड़ी प्यासी हूँ। अल्लाह अकबर। रिवायत ये कहती है कि जब ये काफिला हुमुस पहुंचा है तो एक मरतबा वह ख़याम लगा दिए गए, शामियाने लगा दिए गए, सारे फौजी खैमों में चले गए, शामियानों में ऊंटों को घोड़ों को बांध दिया गया। अल्लाह अकबर। फौजी सारे खैमों में चले गए, शामियानों में ऊंटों को घोड़ों को बांध दिया गया, लेकिन अहले बैत रसूल अल्लाह जल्दी धूप में बिठाल दी गई। अरे लोग पूछते हैं कि ये शिया रोते क्यों है? अरे न रोए तो क्या करे? अरे ऊंटों को साए में, घोड़ों को साए में, लेकिन ज़हरा की बेटियां बाबा से बुलंद रोना। अजरको अल्लाह। ज़हरा की बेटियां जल्दी धूप में है। हाँ अजीज, और रिवायत कहती है उसी हुमस में एक मरतबा शिमर लईन ने मशकीज़े को उठाया और उठाने के बाद उसने पानी पिलाना शुरू किया। जनाब सकीना ने जैसे मशकीज़े को देखा है, एक मरतबा फूफी अम्मा से कहती है, ऐ फूफी अम्मा अगर आप इजाजत दे दें तो मैं शिमर से थोड़ा सा पानी मांग लूं। जनाब ज़ैनब कहती है, बेटा सकीना ये शकीउल क़ल्ब है, ये पत्थर दिल है, बेटा तुझे पानी नहीं देगा, लेकिन तेरे बाबा ने इत्माम हुज्जत के लिए पानी मांगा था, तू भी इत्माम हुज्जत के लिए पानी मांग ले। अल्लाह अकबर। बस एक मर्तबा सकीना शिम्र के करीब जाती है। जुमला सुनना, सकीना शिम्र को देख के कहती है, ऐ शिम्र मैं बड़ी प्यासी हूं, मुझे थोड़ा सा पानी दे देना, अगर तेरे पास पानी बच जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कि अगर तेरे पास पानी बच जाए ना तो थोड़ा सा पानी मुझे भी दे देना। अल्लाह अकबर। शिम्र मलून ने कुछ नहीं कहा। अरे बच्ची को देखा, आगे बढ़ा, फौजियों को पानी पिलाने लगा, सारे फौजी पानी पीने लगे। अरे बच्ची शिम्र के पीछे चलती रही, छोटी सी बच्ची है, चलते चलते थक के बैठ गई, रास्ते में बैठी रही, कभी लौटेगा शायद पानी पिला देगा। उस मलून ने सकीना को पानी नहीं पिलाया, फिर उसने ऊंटों को घोड़ों को पानी पिलाना शुरू किया। अल्लाह अकबर। सकीना समझी जब जानवरों को पिला देगा तो मुझे पिलाएगा, क्या लेकिन जब जानवरों को भी पिला चुका अब करना मातम, अब जिसका सर न दुखता हो वो सर पर हाथ मारे। एक मर्तबा सकीना के करीब आता है, मशकीज़े के दहाने को खोला, सारा पानी जमीन पर बहा दिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे, अल्लाह तुम्हारे घरों से गमों को दूर करे। रोते जाना, अपनी बीमारियों के लिए दुआ करते जाना। कल जुमला पढ़ा था, फिर पढ़ रहा हूँ। मौला हुसैन ने कहा है, जब मेरी सकीना का जिक्र हुआ करे अपनी शिफा के लिए दुआ मांग लेना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला सलामती अता फरमा, तुम जियो, तुम सलामत रहो। हाँ अजीजो, सुनोगे अजीजो। कहती हैं, रिवायत कहती है, कहते शिम्र ने सारा पानी जमीन पर बहा दिया। सकीना जमीन पे लौट गई और एक जुमला कहा, ए चचा अब्बास, अरे जिस सकीना के लिए आपने बाजू को कटा दिए, अरे गरीबों को रो लिया करो, गरीबों को रो लिया करो, परदेसियों को रो लिया करो,
اس لیے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے عزا خانوں سے ایک ماں کی آواز گونجتی ہے، ارے ہے کوئی جو میرے غریب کو روئے، میرے پردیسی کو روئے، میرے مسافر حسین کو روئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے۔ ایک روایت کی خواہش کی گئی ہے، ایک روایت کی مجھ سے خواہش کی گئی ہے، میں روایت پڑھے دیتا ہوں۔ عزیزو، روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ حلب پہنچا ہے تو حلب کے قریب راہب کا ایک دیر تھا۔ آپ لوگ جو شام کو زیارت کو گئے نا، انہوں نے آج بھی وہ پتھر دیکھا ہوگا جس پتھر پر سر مظلوم کربلا رکھا گیا تھا حلب میں۔ عزیزو، روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ حلب پہنچا ہے نا تو ایک مرتبہ شمر ملون نے، حلب کے قریب راہب کا دیر تھا، سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ تھا، بہت سارے کمرے تھے، کہ لیکن جب حلب کے قریب یہ قافلہ پہنچا ہے تو ایک مرتبہ شمر لئی کہتا ہے جا کے راہب سے کہہ دو کہ یزید کے لشکری آئے ہیں اور انہیں کچھ کمرے چاہیے۔ جیسے ہی راہب نے سنا یزید کے لشکری آئے ہیں، ہے نا، کچھ کمرے چاہیے، اس نے کمرے دے دیے۔ آخر میں شمر قریب جاتا ہے راہب کے اور کہتا ہے مجھے ایک کمرہ ایسا چاہیے کہ جو مقفل ہو، جس پہ تالا لگا ہوا ہو، مجھے کچھ جو ہے وہ قیمتی چیز رکھنی ہے۔ راہب نے ایک کمرہ دے دیا جس میں تالا لگا ہوا تھا، چابی سے اس نے کمرے کو کھولا، کمرے میں پہنچا، سر مظلوم کربلا اس نے پتھر پر رکھ دیا۔ عزیزو بہت رو گئے، کہنے لگے اس نے اس پتھر کے اوپر سر مظلوم کربلا کو رکھ دیا، باہر نکلا ملون، مقفل کیا، تالا لگایا، چابی کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ روایت کہتی جب آدھی رات ہوئی ہے اور ایک مرتبہ راہب کی عبادت کا وقت قریب آیا ہے نا تو راہب عبادت کرنے کے لیے چھت پر گیا۔ جیسے ہی چھت پر گیا تو راہب کیا دیکھتا ہے کہ ایک نور ہے جو آسمان سے اسی کمرے کی جانب آ رہا ہے، آسمان سے اسی کمرے پہ آتا ہے، پھر آسمان پہ چلا جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر آسمان سے زمین پر آیا، پھر اوپر چلا گیا۔ ایک مرتبہ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ نور بار بار اسی کمرے میں آ رہا ہے، واپس جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ راہب اس کمرے کی جانب گیا اور ایک مرتبہ کان لگا کے اب جو سنا تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ کچھ بیبیاں ہیں جو چیخیں مار مار کے کہہ رہی ہیں، ہائے میرا غریب، ہائے میرا پردیسی، ہائے میرا حسین۔ بس ایک مرتبہ راہب نے جیسی بیبیوں کی آواز سنی ہے نہ رونے کی، فوراً یزید کے پاس گیا، شمر کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا شمر یہ دیکھ تھیلی ہے میرے پاس، پوری سونے کے سکے سے بھری ہوئی ہے، یہ پوری بھری ہوئی سونے کے سکے کی تھیلی تو رکھ لے، مجھے بس چابی دے دے، میں تھوڑی دیر بعد تجھے چابی واپس کر دوں گا۔ اس نے چابی لیا، لینے کے بعد تالے کو کھولا، کمرے کے اندر داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے پتھر پر سر مظلوم کربلا رکھا ہوا ہے، وہ دو زانو ہو کر، جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے من اینا انتا، تم کہاں کے ہو، من اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا نام کیا ہے۔ اس نے سوال کیا، سر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر پوچھا من اینا انتا، تم کہاں کے ہو، تمہارا نام کیا ہے، سر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ راہب نے تیسری بار کہا اے سر، تو جس کو سجدہ کرتا ہے تجھے اس کی قسم دیتا ہوں، بتا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے۔ اب کٹے ہوئے سر سے آواز آئی انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، ارے میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں۔ راہب کہتا ہے میں سمجھ گیا تو مکے کا رہنے والا ہے، تو مدینے کا رہنے والا ہے، لیکن اپنا نام تو بتا۔ پھر سر مظلوم سے آواز آئی انا المقتول عطشانا، کہ میں وہ مقتول ہوں جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ انا المقتول عطشانا، میں وہ پیاسا ہوں جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ کہنے لگے اپنا نام تو بتا۔ پھر آواز آئی انا المقتول عریانا، ارے میں وہ شہید ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے بدن سے کپڑا بھی اتار لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ راہب نے کہا میں پوچھ رہا ہوں تو کون ہے، تیرا نام تو بتا۔ اب جملہ سنیں گے، سر مظلوم سے آواز آئی انا المقتول سوقانا، ارے میں وہ مقتول ہوں شہادت کے بعد جس کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ راہب کہتا ہے اپنا نام تو بتا دے۔ عزیزو، روایت یہ کہتی ہے سر سے آواز آئی انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا الحسین۔
राहिब कहता है तू उन्हीं फातिमा का बेटा है कि जो मुबाहले के मैदान में आ गई थी? अल्लाह अकबर, कान अल हुसैन। रिवायत कहती है राहिब ने पूरे कबीले को जमा कर लिया कि ये खारजी नहीं है, अरे ये नबी का नवासा है, ये मुस्तफा का बेटा है, ये फातिमा का बेटा है। कहने लगे कि पूरे कबीले ने शिम्र के लश्कर पे पत्थर बरसाने शुरू किए। अब जो है वो शिम्र दौड़ा, जल्दी जल्दी सामान समेटा, और कहते रिवायत ये कहता है कि बीबियों को बेकजावा ऊंटों पर बिठा के दौड़ाया गया। अजीजो, आपने हलब की पहाड़ियां सुना है ना नाम? अजीजो बागिया, हलब की पहाड़ियां आपने सुनी है ना? कह लगा वहीं पे दौड़ाया जा रहा था ऊंटों को तेजी से। और अजीज, जब ऊंटों को दौड़ाया जा रहा था ना, सकीना बार बार ऊंट से जमीन पे गिर जा रही थी। बस अजीजों, मैंने खत्म कर दिए मसाइल, बहुत देर हो गई। बाबा से बुलंद रोइएगा। अजीजों, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात को आसान करे। जो बेरोजगार है उन्हें रोजी दे, जो बे औलाद है उन्हें औलाद दे। मेरी माए, मेरी बहनें, अल्लाह तुम्हारी बच्चियां सलामत रहे, अल्लाह तुम्हारी बेटियां पोतियां नवासियां सलामत रहे, अल्लाह किसी का घर ऐसे ना उजड़े। रिवायत कहती है कि बार बार सकीना ऊंट की पुश्त से गिर जा रही थी। अजीजों, जब ऊंट की पुश्त से गिर जा रही थी ना, बार बार काफिला रुक जा रहा था। एक मर्तबा शिम्र आता है, आने के बाद कहता है ये काफिला बार बार क्यों रुक रहा है? कि सकीना बार बार काफिले से छूट जा रही है। अब वो मलून कहता है अगर अब सकीना गिरे ना तो काफिला रुकेगा नहीं, काफिला चल बढ़ेगा। ऊंटों को दौड़ाया गया, अरे सकीना गिर गई, काफिला रुका नहीं, खोली के हाथ से नेज़ा छूटा, जमीन में दरा। फिर शिम्र ने कहा अब काफिला क्यों रुका है? कि हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता है। एक मर्तबा शिम्र ने ताजियाने को निकाला, आबिद बीमार के करीब आता है, आने के बाद कहता है अपने बाबा से कहो आगे बढ़ो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अगर रोना नहीं भी आ रहा है, सरों को झुका लो, हाय हुसैन, हाय हुसैन, अजरुकुम अल्लाह। रिवायत ये कहती है आबिद बीमार के करीब आया, आने के बाद कहते हैं अपने बाबा से कहो आगे बढ़े, वरना इसी ताजियाने से अजियत पहुंचाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आबिद बीमार ने सर को बुलंद किया, कहा बाबा बड़े ताजियाने का है, बाबा पूरी पुश जख्मी है, बाबा बता दो आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? कि जब तक मेरे सीने पर सोने वाली सकीना नहीं आएगी सर आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी बेटी जंगल में छूट गई है। सैयद सज्जाद हथकड़ियां बेड़ियां संभाले आगे बढ़े, ढूंढने के लिए निकले। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सैयद सज्जाद आप कहाँ जा रहे हैं? आप बीमार हैं, मैं जाऊंगी, उम्मे कुलसूम जाएगी। दोनों बीबियां ढूंढने के लिए निकली। जंगल में आवाज लगाती है ज़ैनब, ऐना ऐना सकीना, ऐना ऐना सकीना, या बुनैया सकीना, ए मेरी बेटी सकीना कहाँ हो, मेरी बच्ची सकीना कहाँ हो? अल्लाह अकबर। आवाज लगाते लगाते क्या देखा कि एक बुरका पोश बीबी है, एक बुरका पोश बीबी है जिसके गोद में सकीना सो रही है। अजीजों सुनोगे, रिवायत कहती है एक मर्तबा ज़ैनब करीब आती है, जनाब ज़ैनब करीब आके कहती है बीबी तेरा शुक्रिया, बीबी तेरा शुक्रिया, बीबी तेरा शुक्रिया, इसलिए कि जब से इसका बाबा मारा गया है किसी ने इसको तमाचे लगाए हैं, किसी ने इसको ताजियाने मारे हैं, किसी ने इसके बुंदे छीने हैं, इसके बाबा के बाद ये बच्ची सो नहीं पाई है। ऐ बीबी तू कौन है कि तेरी गोद में सकीना को नींद आ गई? ऐ बीबी आज अली की बेटी गरीब है, देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कल जब रोजे हश्र होगा ना अम्मा ज़हरा से तेरी शिफाअत जरूर करवाऊंगी। बस एक मर्तबा आने वाले बीबी ने नकाब को उलट दिया, कहा ज़ैनब अरे नहीं भाई जाना, मैं तेरी मां सैयदा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। बस आखिरी रे भाई अजीजों, मौला सैयद सज्जाद कहते हैं कि मौला बूढ़ा हो गया ना, मौला से किसी ने पूछा था मौला आप जवानी में बूढ़े कैसे हो गए? मौला ने फरमाया था सकीना के सवालात ने बूढ़ा कर दिया। कह लगे कौन से सवालात? कह लगे सुबह परिंदों को देखती थी, शाम परिंदों को देखती थी, सकीना सवाल करती थी, सुबह को कहती थी भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, मैं कहता था तलाश रिस्क में। शाम को पूछती थी आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कहता था ये अपने अपने घरों को। पर तड़प के कहती थी भैया हमें मदीने जाना नसीब नहीं होगा। अरे जो सुबह शाम मदीना मदीना करती थी वही सकीना जिंदान में सो गई। आखिरी रिवायत ये कहती है सकीना जिंदान में सो गई। गसाला आई
غسل دینے کے لیے جیسے ہی تختہ غسل پہ لٹایا ہے نا، روایت یہ کہتی ہے تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ چیخیں مارتی ہوئی روتی ہوئی باہر آئی۔ ایک مرتبہ سوال کر لیا، اے سید سجاد آپ کی بہن سکینہ بیمار تھی کیا؟ کہ بیمار تو نہیں تھی، لیکن تو ایسا کیوں پوچھتی ہے؟ کہ اس لیے پوچھتی ہوں کہ جب چاہتی ہوں سکینہ کا کرتا سکینہ کے بدن سے الگ کروں، ارے چمڑی بھی ادھرنے لگتی ہے۔ کہ اتنے تازیانے کھائے ہیں سکینہ نے۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے۔ بس عزیزو ختم کر دیا۔ روایت کہتی ہے جب رہائی ملی ہے نا، رہائی کے اسباب لکھے، رہائی کے اسباب میں ایک جملہ لکھا ہے کہ لے کہ اہل حرم کو اس لیے یزید ملعون نے چھوڑا تھا کیونکہ زندان میں سکینہ مر گئی تھی۔ اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا، پورے مسائل پڑھ دیے ایک جملے میں۔ عزیز جملہ سن لو، کہہ لے کہ جب رہائی ملی ہے نا، ہر ایک کوئی آیا، بس آخری جملہ، کہہ لے کہ ہر ایک آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے بی بی چلو، بی بی زندان کھل گیا، بی بی چلو اب کوئی تماچے نہیں مارے گا، بی بی چلو اب ردا نہیں چھلے گی، بی بی چلو اب کوئی پتھر نہیں مارے گا، بی بی چلو اب کھولتا ہوا پانی کوئی نہیں پیگے گا، بی بی چلو اب کوئی صدقے کی کھجوریں نہیں پھینکے گا۔ ایک ایک بی بی آ رہی ہے، الگ الگ جملے کہہ رہی ہے، آخر میں سید سجاد آگے کہتے ہیں بہنا چلو نا، سکینہ چلو نا، مدینے جا رہا ہے بھیا۔ ارے قبر لرزنے لگی، آواز آئی بھیا خدا حافظ، سغرا کو ہمارا سلام کہنا، کہنا اچھا ہوا کربلا نہیں آئی ورنہ تیرے بھی تباچے لگ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآله اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بما تهله ولا تفعل بما أنا أهله اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين اللهم احفظني من كل بلاء الدنيا وعقوباتها اللهم ارزقني زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم باقي زہرا وابیها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها۔ اے میرے معبود شہدائے کربلا علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی عزاداری کو قبول فرما، ہمارے گریہ ماتمداری کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ان آنسوؤں کا واسطہ، ان آنسوؤں کا صدقہ ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود ان رونے والوں کے گھروں سے بے چینی، کرب، اضطراب، پریشانی، غربت، جہالت، میرے معبود بے قراری، بے چینی کو دور فرما۔ جتنے مریض ہیں اللہ سکینہ کے ذکر کے واسطے سے تمام مریضوں کو شفا کامل اور عاجلہ عنایت فرما۔ ہاتھوں کو اٹھا لے۔ ایک گزارش یہی ہے، آخری مجلس ہے، اگر کوئی جملہ کسی کے حق میں بھی، کسی کو بھی میرا جملہ ناگوار گزرا ہو، امام حسین علیہ السلام کے واسطے سے مجھے معاف فرما دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں ہم سب اسی دہلیز کے فقیر، ہم سب اسی دہلیز کے بھکاری، ہم سب اسی دہلیز کے منگتے، اگر یہاں سے مل گیا 7 نسلیں خوش و خرم ہو جائے گی۔ دنیا ایک بار دے کے 1000 بار ذلیل کرتی ہے، ان کا نظر کرم ہو جائے 7 نسلیں سکون سے کٹتی ہے۔ ہاتھوں کو بڑھاؤ اور مولا حسین کی بارگاہ میں سے پہنچتے ہوئے ہماری فریاد بارگاہ اہدیت تک پہنچے۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے خدا عز و جل، تجھے حسین کے یتیم بچوں کا واسطہ ہے، تجھے سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ، زخمی گلے کا واسطہ، نیلے رخساروں کا واسطہ، زخمی سر کا واسطہ، زخمی پشت کا واسطہ، زخمی تلووں کا واسطہ، تلووں میں پڑے چھالوں کا واسطہ۔ اے میرے معبود، یہ جتنے مانگنے والے ہیں، جتنے دعا کر رہے ہیں کہ جو مراد ہے میں نہیں جانتا، میں عالم غیب نہیں، ہر کوئی مانگ رہا ہے، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، اللہ سب کی آرزو حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود، تو شہدائے کربلا علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو حج عمرے کی توفیق عنایت فرما، زیارت مقدسہ سے مشرف فرما۔ سب سے عظیم دعا تیری آخری حجت یوسف زہرا وارث کربلا منتقم ابن حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور ناصرین اور انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔
زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا، چھوٹی سی قبر پر۔ یقین جانیے نحو میں ہمیشہ پڑھتا نہیں ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں اگر آپ کو احساس ہو تو آواز کو آزاد کیجیے اپنی۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا، چھوٹی سی قبر پر۔ مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربت پہ بہن کی، اور جیسے حسین تھا گرا، اکبر کی لاش پر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا، چھوٹی سی قبر۔ سنیں قیامت، اور دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، اور جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی، اور کھا کر تماچے سو گئی، زندہ کی خاک پر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا، چھوٹی سی قبر۔ اور کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ درد کا، اور کانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا، اور بابا کو تو سینہ پہ، بابا کو تو سینہ پہ صدا دیتی رہ گئی، اور بابا سینہ پہ روتے تھے تب تجھ کو دیکھ کر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا۔ سنیں اس نوع کا آخری بند سنیں۔ ارے اماں کی طرح تجھے کو بھی مل پائی نہ ردا، اور بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا، اور پتھر بھی کھائے شام میں، پتھر بھی کھائے شام میں، تو نے میری طرح، اور ناقے سے گر کے ہو گئی تیری بھی خم کمر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو۔ سنیں آخری بند۔
سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، میں لے کے تجھ کو شام سے واپس نہ جا سکا، اور بابا کو کیا بتاؤں میں اب جا کے کربلا، اور کرتے میں دفن کر کے، کرتے میں دفن کر کے بنائی تیری لحد، عابد کو خون رلائے گا یہ درد عمر بھر، زندان ہوئے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا۔ بالکل ماتم کے لیے آمادہ ہو جائیں، اپنے بندھے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو، جزاک اللہ، سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار ماتم کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اٹھتی ہوئی آندھی کو، وحشت و بیاباں کو، چھپتے ہوئے سورج کو، تاریکی کو، میدان کو، چلتے ہوئے خنجر کو، نیزے پہ تیرے سر کو بھولی ہی میں، بازار کے منظر کو اپنے کھلے سر کو، 2 یا 3 بند بس، نہیں میں بازار کے منظر کو اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا، ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا، پردہ در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا، وہ خیمہ لیلا سے ہوئے رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں، بازار میں منظر کو اجرکم علی الزہرا سر کو بھولی نہیں میں، یاد آتا ہے دلہن کو غش کس طرح آئے تھے، ایک گٹھری شہی بالا جب کاندھوں پہ لائے تھے، اس لاش کی گٹھری کو، اس خون بھری چادر کو بھولی میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک میں دھس جانا، اور آگ کے شعلوں میں وہ ماں کا جھلس جانا، چلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، آتی ہے نویدہ بھی آواز یہ زینب کی، ہے مجھ کو قسم صدیوں سے سوکھے ہوئے لب کی، پیاسے علی اصغر کو سوکھے ہوئے ساگر کو نہیں میں، بازار میں منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی، اپنے بندھے
कुल्ल वली कल फरज बेहक अबल फजल। میں رخصت کو شہ بحر و برائے چلائی سکینہ میرے بے کس پدر آئے شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ ارے پھر پیار کریں ہم تمہیں منہ آگے کو لاؤ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ میں کیا کروں میدان میں گر جا کے نہ آؤ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا ہاں فرمایا نکلتے نہیں سیدان یا باہر سینے پہ سلائیں کہ تمہیں رات میں مادر کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا ننھے سے کلیجے پہ میری چلتی ہے تلوار کھلتے نہیں کیوں آپ نے باندھے ہیں یہ ہتھیار میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا آتی ہے سلام آتی ہے بلا سر پہ تو پہلے مجھے وارو مر جاؤں گی بابا نہ سدھارو نہ سدھارو جاؤ گے جہاں میں بھی وہیں آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا ہاں شب ہوئے گی تو پھر سوئیں گے کہاں
سینے پہ تو اصغر کو سلائیں گے وہاں، اچھا میں وہیں خاک پہ سو جاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، آنے دو اگر پیاس سے غش آئے گا بابا، تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا، میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتے نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر، اور کیوں کہتی ہو مختل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، کچھ دور نہ تھے ہم کہ تمہیں نیند نہ آئے، کیا ہوئے گا جب ہوگی مہینوں کی جدائی، بی بی نہ کہو میں نہیں سو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بھوک بابا کا سایہ چچا باس نہیں، نہ سر پہ بابا کا سایہ چچا باس نہیں، سکینہ کس کو پکارے کوئی بھی پاس نہیں، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہوا ہے ہائے پابند نہ ہوا ہے، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ
زندہ میں نہ تنہا ہو. ہاں تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر, تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر, زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ, اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو. ہاں زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی, زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی, جیسے کہ سکینہ کو ہے, جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو. ہاں ٹکرانا وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے, ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندہ کی دیواروں سے, بھائی سے اور پھوپھی سے ہے, بھائی سے اور پھوپھی سے, جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو. ہاں زندان میں اے نجفی یاد آئے سکینہ کی, زندان میں اے نجفی یاد آئے سکینہ کی, دل رو رو کہہ رہا ہے, دل رو رو کہہ رہا ہے, اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو. ہاں تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر, تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر, زندہ زندہ ہے زندہ در زندہ, ہاں اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ, زندہ میں نہ تنہا ہو. حسین.